کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے. اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایرکسن سائیکو سوشل تھیوری. یہ بیسیکلی جو تھے یہ جرمن اینڈ امریکن سائیکالوجی گزرے ہیں، سائیکالوجسٹ بہت فیمس رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ہیومن کی 8 سٹیجز بتائی ہیں، ڈیولپمنٹ کی 8 سٹیجز بتائی ہیں کہ جو بھی ہیومنز ہوتے ہیں وہ ان تمام 8 سٹیجز سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم ان سٹیجز کے بارے میں پڑھیں گے. اور ایچ سٹیج کنسسٹ آف اے ڈیولپمنٹ ٹاسک دیٹ انڈیویجولز ود دیز کرائسس. اور تمام انسان جو ہیں وہ ان کرائسس سے گزرتے ہیں، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور نیگیٹیو بھی ہوتے ہیں. تو اسی سے ریلیٹڈ آج ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں جو انہوں نے 8 سٹیجز بتائی ہیں. فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ ان کا ہے بیسک ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ. Second is autonomy versus shame and doubt. The third is initiative versus guilt. Fourth stage ہے industry versus identity confusion. Fifth stage ہے ان کی یہ آگے پیچھے میں نے لکھ دی ہے سوری. Fifth stage ہے ان کی identify کرنا versus confusion. And the sixth stage is intimacy versus isolation. Seventh is generativity versus اسٹیگنیشن اینڈ ایٹڈ انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر. تو اسی سے ریلیٹڈ ہم آپ ڈیٹیل میں پڑھنے لگے ہیں. تو میرے پاس تو ویسے بہت سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن بہترین سمجھانے کے لیے یہ میں نے ایک سیکنڈ ایئر کی بک رکھی ہوئی ہے اپنے پاس. اس میں آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے. ویسے یہ کرکس کی بک بھی ہے موجود، اس میں ڈیٹیل میں تو نہیں ہے لیکن پراپر آپ کو سمجھ آ سکتی ہے اگر آپ نے پڑھنا ہے سمجھنا، لیکن بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل موجود نہیں ہے. اس لیے زیادہ اچھے سے سمجھنے کے لیے میں نے اپنے پاس اردو میں ہی رکھی ہوئی ہے کتاب، سیکنڈ ایئر کی ہے، تاکہ آپ کو جو بھی بیسکس ہیں وہ آپ کو سمجھ آ سکیں اور آپ سمجھ سکیں گے. اس کے علاوہ آپ نے اگر زیادہ سمجھنا ہے ڈیٹیل میں تو یہ کوالیفائڈ گائیڈ بک بھی ہے پرویز اقبال صاحب کی. اس میں بھی جو ہے بہت ہی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے اور بہت اچھے سے انہوں نے ہر چیز کو بیان کیا ہوا ہے. خیر، ابھی جو ہے اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم جو ہے وہ اردو کی طرف ہی جائیں گے تاکہ ہمیں بہترین سمجھ آ سکے. یہ میری ہی کتاب ہے سیکنڈ ایئر کی سائیکالوجی کی. یہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، میں نے اس کو نہیں دیا کبھی بھی. میری تمام کتابیں جو ہے وہ سنبھال کے میں نے رکھی ہوئی ہیں. اچھا خیر، ہم واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. سب سے پہلے جو ہم نے لکھا ہے فرسٹ سٹیپ، جو فرسٹ سٹیج ہے ہماری بیسک جو ہے وہ بیسک ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ. اچھا، یہ ہیومن بینگ جب انسان پیدا ہوتا ہے سب سے پہلی جو اس کی سٹیج آتی ہے وہ اس کی کون سی آتی ہے سٹیج؟ اعتماد بمقابلہ بے اعتمادی. مطلب ایرکسن کے نزدیک بچے کی زندگی میں پہلا اور جو مین مرحلہ ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ بہت نازک مرحلہ ہے، پیدائش سے 1.5 سال تک کی عمر کا ہے. اس دور میں بچہ جو ہے وہ مکمل طور پر اس بحران سے کامیابی سے نمٹنے کا بنیادی عنصر مستقل اور قابل اعتبار احتیاط ہے. ٹھیک ہے، ماں کا بچے کے لیے پیار، دیکھ بھال کرنا، اس کے طریقے، اس کی ضروریات بر وقت پورا کرنا بچے میں اعتماد پیدا کرتا ہے. حد سے زیادہ خیال رکھنا بچے میں جھجک اور شک پیدا کرتا ہے. اوکے، اچھا، اس سٹیج میں ایرکسن یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ٹرسٹ بھی کر سکتا ہے، اور اگر اس کا ٹرسٹ ٹوٹتا ہے تو وہ شک کی بنیاد بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثلاً کیسے؟ بچے کو ماں نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو جو ہے وہ جب رو رہا ہے تو ماں نے اس کو کیا دیا؟ اس کو کوئی نہ کوئی اس کو کھانے کی چیز دے دی. ٹھیک ہے، اگر اس کو کھانے پینے کی چیز نہیں دیتی اور اس کا جو ہے وہ پازیٹیو آؤٹ کم نہیں لے کر آتی تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر بہت زیادہ فیئر پیدا ہو جائے گا، مسٹرسٹ اس کے اندر جو ہے آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جائے گا. وین جو چائلڈ آر ٹریٹڈ ٹو دا نیگیٹیولی اینڈ سو مچ اگنور. جب ماں بچے کو بہت زیادہ اگنور کرے گی، اس کی غذا کا خیال نہیں رکھے گی، اس کو پیار نہیں دے گی، اس کو محبت نہیں دے گی، اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھے گی، تو بچہ کیا کرے گا؟ وہ یا تو ٹرسٹ کرے گا یا وہ اس ٹرسٹ سے
نکل جائے گا، باہر نکل جائے گا، مطلب وہ کہے گا مجھے تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک پہلا اسٹیپ ہے لائف میں. کب سے کب تک کا ہے مرحلہ؟ یہ 1.5 سال تک کی عمر کا ہے، ٹھیک ہے. بچہ جو ہے سب سے زیادہ اٹیچ اپنے پیرنٹس سے ہوتا ہے، ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ٹرسٹ جو ہے وہ ماں سے ہی سیکھ رہا ہے سب سے پہلے. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں. کیا ہے؟ آٹونمی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ، مطلب خود مختاری بمقابلہ شرم، جھجک اور شک. اچھا، اس سٹیج میں ہوتا کیا ہے؟ اس سٹیج میں بچہ جو ہے وہ چلنا سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. بچے کے اندر جو ہے وہ بہت سی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اپنے ماحول سے سیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے اس سٹیج میں جو ہے پیرنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی کیئر کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. اور اس سٹیج میں جو ہے نا بچے نے بولنا بھی سیکھنا ہے، چھوٹے چھوٹے ورڈز بنائے گا اور وہ بولے گا. اچھا، اب ہم ریڈ کرتے ہیں. ایرکسن کے مطابق اس نازک موڑ کا عرصہ 1.5 سال سے 3 سال کی عمر تک جاری رہتا ہے. اس دور میں پہلے سے قائم اعتماد کی بنیاد پر بچے ماحول میں خود مختاری اور ذاتی تجربے کی بنا پر نئی مہارت کا استعمال کرتے ہیں. اچھا، زبان کا استعمال بھی کریں گے، نیا انوائرمنٹ سے واقفیت حاصل ہوگی، اپنے بہن بھائیوں سے واقفیت حاصل ہوگی، وہ نام لینا سیکھیں گے، ٹھیک ہے. ان کو پتہ لگے گا یہ بابا ہیں، یہ ماما ہیں، یہ سسٹر ہے میری، ٹھیک ہے، یہ چاچو ہیں، یہ خالہ ہیں. ان کو جو ہے وہ چہروں کی پہچان ہوگی اور وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بنا کے بولنا سیکھیں گے. اور یہ عرصہ کب سے ہے؟ 1.5 سے 3 سال تک کا عرصہ ہے، ٹھیک ہے. ان کو جو ہے وہ غذا بھی دی جاتی ہے، جیسے بچوں کو سیریلیک کھلایا جاتا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں، بسکٹ جو ہے وہ پیس کے دیا جاتا ہے، ان کو فروٹس دیے جاتے ہیں، بنانا وغیرہ، مطلب اس طرح چیزیں جو ہیں وہ ٹھوس غذا لینے کے قابل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہو گیا. شرم یا جھجک کی تشکیل انہیں صحیح غلط میں فرق بیان کرتی ہے. عمر کے اس دور میں والدین کی نگرانی بہت ضروری ہے. اس دور میں والدین کی زیادہ روک ٹوک بچوں میں مزاحمت پیدا کر، مطلب آپ بہت زیادہ بچوں کو روک رہے ہیں یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، تو بچے کیا ہوتے ہیں تو اس سے ضدی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب تو ہم نے یہ کرنا ہی ہے. تو لہٰذا ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت پیار اور محبت سے سمجھانا چاہیے. ہر وقت ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، ان کو پیار اور محبت سے سمجھائیں، اور بالکل کنٹرول نہ کرنے سے بچہ منہ زور ہو جاتے ہیں. اس دور کی انتہائی اہم تربیت ٹوائلٹ ٹریننگ ہے، ٹھیک ہے. یہ ٹوائلٹ ٹریننگ ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ. دا نیکسٹ از آزادانہ اظہار بمقابلہ احساس سے جرم، مطلب ان میں جو ہے وہ انیشیٹو ورسز گلٹ پیدا ہوتی ہے. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایرکسن کے مطابق بچوں کے 3 سے 6 سال کی عمر میں اس بحران کا سامنا ہوتا ہے. اس دور میں بچہ آزادی چاہتا ہے. بچوں کی کشمکش بنیادی طور پر کوئی کام شروع کر کے جاری رکھنے اور اس پر احساس جرم کے درمیان پائی جاتی ہے. اس دور میں بچوں کو سیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو کیسے جو ہے وہ بہتر انداز میں تشکیل دے سکتے ہیں، کیسے جو ہے وہ آپس میں کھیل سکتے ہیں، معاشرتی طور پر ان کو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ تسکین کا باعث بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اور خود پر بہت زیادہ کنٹرول کرنا وہ شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ اظہار سے روک لیتے ہیں، جس سے شائنس جنم لیتی ہے. اگر تو وہ اپنے آپ کو روکتے رہیں گے بار بار، ٹھیک ہے، ان پہ بار بار تنقید ہوگی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ گلٹ اینڈ شائنس کی طرف چلے جائیں گے. اگر تو وہ بچے سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ان کی سوچ کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کو اپریشیٹ کریں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ انیشیٹو ہو جائیں گے، سوشل جو ہے ان کی تھاٹس بن جائیں گی، ٹھیک ہے. مطلب پازیٹیو بھی جاتے ہیں، نیگیٹو بھی جاتے ہیں. اوکے، دا نیکسٹ اسٹیپ از دا آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن، شناخت بمقابلہ کرداری الجھاؤ. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ بچہ جو ہے وہ 13 سے 19 سال کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس مطلب یہ جو ایج ہے یہ اڈولنس والی ہے، مطلب بلوغت کی ایج ہے. اس میں جو بچہ ہے وہ کہتا ہے ہو ایم آئی، میں کون ہوں، ٹھیک ہے. اور جو میرا مطلب جو سال چل رہے ہیں، جو میرے فرینڈ سرکل ہے، سوری 13 سے سال نہیں تھا یہ، 11 سے 13 یا 12 سال کا دورانی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کون ہوں، میرے دوست کون ہیں، میرا معاشرے میں کردار کیا ہے. وہ مطلب اپنی جو سیلف اس کی ہے آئیڈینٹیفیکیشن، وہ اس کی طرف جاتا ہے، مطلب اپنے سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنے لوگوں کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. یہ دور 11-12 سال کی عمر میں آتا ہے، جب بچوں میں پیدا ہونے والی جسمانی تبدیلیاں انہیں متغیر کرتی ہیں.
13 سے 19 سال کے لوگ جو ہیں وہ ٹین ایجرز کے لوگ جانتے ہیں، ٹین ایجرز بھی ہوتے ہیں، میں نے ٹھیک بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ خود مختار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہماری شناخت کیا ہے، ہم نے سوسائٹی میں کیسے فیس کرنا ہے، ہم نے اپنی پہچان کیسے بنانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے فیصلے کرنے کی قوت کیسے متاثر کر سکتی ہے لوگوں کو، وہ کیسے ہیرو بن سکتا ہے ایک سوسائٹی میں، وہ کیسے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کروا سکتا ہے. ہاں اگر وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا دین وہ کنفیوژن کی طرف چلا جاتا ہے، دین اس کی جو ہے وہ الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایرکسن کے مطابق محبت کرنے کا عمل بھی اسی شناختی حد بندی کی کوشش میں شامل ہو جاتا ہے. اوکے، سکس اسٹیپ از بے تکلفی کی گہری دوستی بمقابلہ تنہائی علیحدگی، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، انٹیمیسی ورسی آئسولیشن. یہ جوانی کا دور ہے، ٹھیک ہے. یہ کون سا دور ہے؟ یہ جوانی کا دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں کسی دوسرے کے ساتھ قریبی روابط قائم کرنے بلوغت کے دور کا ایک نازک ترین جو ہے ایک مرحلہ ہے. اس میں جو بچہ ہوتا ہے وہ نئے نئے چیلنجز فیس کرتا ہے، وہ نئے نئے آگے سٹیپس پہ جاتا ہے، وہ ایک خاص جو ہے وہ ایک سرکل بناتا ہے اپنی دوستیوں کا، جبکہ انفرادیت قائم رکھنے کے لیے خاص حد تک علیحدگی رکھنا بھی ضروری ہے. یہ ایک بہت دلچسپ لیکن الجھن پیدا کرنے والا بحرانی دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فرد بیک وقت میں گہری دوستی بھی چاہتا ہے اور علیحدگی بھی چاہتا ہے، ٹھیک ہے. اکثر ہم کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ اپنے گہری دوستی میں چلے جاتے ہیں، لیکن سم ٹائم ہمیں جو ہے اسپیس بھی چاہیے ہوتی ہے. اس دور کی بات ہو رہی ہے. اس بحران کے مطابق مطلب اس سٹیج کے بارے میں ایرکسن کے ابتدائی نظریہ بہت محدود تھا. اس کا کہنا ہے کہ طوالت تناسل کی مصالحت اور معیار جنسی مخالف کو پیار کرنے میں اعضاء کا باہمی ملاپ وغیرہ، اس دور میں اگر فرد کی جذباتی تسکین نہ ہو تو وہ خود کو بے وقت سمجھنے لگتا ہے اور نتیجن احساس تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. اس طرح اس نے ہم جنسوں غیر شادی شدہ اور مطلب اس طرح. اچھا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس سٹیج میں نا جو بچہ ہے وہ اب جو ہے وہ بڑا ہو گیا، مطلب بالغ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں وہ نئے نئے فرینڈشپ بنائے گا، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھے گا، اور اسی سٹیج میں بھی وہ کیا کرتے ہیں، اپنے شادی کی طرف بھی جاتے ہیں. نیکسٹ اسٹیج از دا نسل کے آگے بڑھنا بمقابلہ ٹھہراؤ، ٹھیک ہے. اس دور میں کیا ہوتا ہے، اب یہ جو ہے وہ 40 ایئرس کی ایج ہوتی ہے، 40 سال کی ایج ہوتی ہے. اس اسٹیج میں جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ شادی کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے، اور آگے جو ہے اس کی نسل بڑھتی ہے. اس کا اظہار اپنے بچے پیار محبت کا جو اظہار ہے وہ اپنے بچوں کے ذریعے کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اگر ایسا نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں، ٹھیک ہے، تنہائی بن جاتی ہے. نیکسٹ ہے ایگو ورسز ڈسپیئر، مطلب ذات یا انا کی سالمیت بمقابلہ مایوسی. یہ ایک آخری منزل ہے، ٹھیک ہے. 8ویں جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ اینڈ لاسٹ اسٹیج ہے، انٹیگریٹڈ ورسز ڈسپیئر. انٹیگریٹڈ ایگو انٹیگریٹڈ ورسز ڈسپیئر. اب یہ جو مرحلہ ہے نا یہ آپ کے مرتے دم تک چلتا ہے. یہ ایرکسن کے مطابق نفسی نشو و نما کا آخری منزل ہے. ذات کی سالمیت، کاملیت، مندرجہ بالا 7 بحرانوں سے کامیابی. اگر تو وہ اس کی زندگی جو ہے بڑی کامیاب گزری ہے، اس نے پیار محبت بھی پایا ہے اور دیا ہے اور بہت سیٹسفائیڈ رہا ہے اپنی زندگی سے، تو وہ جو ہے وہ اپنی اس کی جو ذات ہے وہ بہترین گزری گی، وہ سیٹسفائیڈ ہوگا. اگر تو اس کی ذات میں کچھ خرابیاں آئی ہیں، اگر وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا، مایوسی کی طرف چلا جائے گا. وہ یہ جان کر حسرت میں ڈوبا رہے گا، اس کو مایوسی ہوگی کہ کاش ایسا ہوتا اور کاش ایسا، مطلب